مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جنگ سے حمیدہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ مجھے جب سے ہوش آیا ہے میں اس وقت سے چوری کی لت میں پڑی ہوئی ہوں۔ مجھے اس غلطی کا پتہ بھی تھا، چنانچہ کچھ دن ایسے بھی آتے تھے کہ میں چوری کرنے سے باز آ جاتی تھی، اللہ سے معافی مانگتی تھی، لیکن پھر دوبارہ چوری کرنے لگتی۔ اور اس طرح میں نے کتنے ہی لوگوں کی چوری کی ہے، کبھی کوئی چھوٹی کوئی بڑی، حتیٰ کہ والدین کے پیسے بھی چوری کیے ہیں۔ میں نے نماز پڑھتی تھی، نہ ہی رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنی بار اپنا روزہ اسی طرح خراب کیا، میں تو گن بھی نہیں سکتی۔ تو میرا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا مجھے بخشش مل جائے گی؟ میں اللہ کو اس کے سامنے کس طرح پیش آؤں گی؟ کیا میں اللہ کے قریب آ سکتی ہوں؟ جناب حمیدہ بیگم صاحبہ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ آپ نے متعدد ایسے حرام کاموں کا ذکر کیا ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ ان میں سب سے سنگین معاملہ نماز چھوڑنے کا ہے، کیونکہ کلی طور پر نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فقہاء کرام کا جو راجح موقف ہے وہ یہ ہے کہ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح روزہ چھوڑنا اور روزے کو عمدن بغیر کسی عذر کے توڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ نماز کا چھوڑنا ہے جو کہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، وقت پہ نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور چوری کرنا چھوڑ دیں۔ اور اگر اللہ نے چاہا یہ سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جب آپ رب العالمین کی طرف سے سچے دل سے توبہ کریں گی اور اپنے نفس کے ساتھ سنجیدہ ہو کر ہمت کے ذریعے ان گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے یہ باتیں سامنے رکھیں، ان کو کرنے سے آپ یقیناً آپ کو تعاون ملے گا اور آپ آسانی سے یہ سب کام کر سکیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب کے سب اے مومنو اللہ کی جانب رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تائب شخص کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے میں بھی ذرہ برابر بھی تعامل نہ کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ گناہ کتنا سنگین ہے، کیونکہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کرنے کی زندگی کا موقع دیا اور آپ کی سانس چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہیں کی، اس لیے توبہ کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر مت کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس قسم کے قبیح ترین اور سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں یہ سب گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں کی ہیں، آپ نے اس کے مقابلے میں ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو یہ بات کوئی مومن کیسے تصور میں لا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اطاعت گزاری سے دور گناہوں پر مصر دیکھے۔ اور یہ بات بھی کہ آپ اپنے اچھی دوست اور سہیلیوں کا انتخاب کیجئے، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں صرف کیجئے، کیونکہ انسان کے لیے بری صحبت اور فراغت سے زیادہ ضرر رساں اور کچھ نہیں ہے۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ آپ کو ہدایت سے نوازے، آپ کی شرح صدر فرما دے، آپ کو نیکی پہ ثابت قدم رکھے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو نمازیں اور روزے آپ کے رہ گئے ہیں اس کی بجائے آپ کثرت سے نوافل ادا کریں، اور جو پیسے آپ نے اٹھائے ہیں انہیں واپس کرنے کی استطاعت ہو تو اسے واپس کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ تخمینہ لگائیں کہ کتنے پیسے آپ نے اٹھائے تھے، اور پھر آپ کسی طریقے سے انہیں رقم پہنچا دیں، لیکن کسی کو اس کے بارے میں مت بتلائیں۔ اگر آپ لیے ہوئے پیسوں کی ادائیگی سے عاجز آ جائیں اور پیسے ادا نہ کر سکیں اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی سچی توبہ کے باعث اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے اور آپ کی جانب سے حقداروں کا حق ادا کر دیں گے۔ چونکہ آپ کی یہ عادت بچپن ہی سے ہے تو ہم مشورہ دیں گے کہ آپ کسی بھی معتمد ماہر نفسیات معالج سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے علاج کا طریقہ متعین ہو سکے کہ آپ کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ادویات کا سہارا بھی لینا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے کہ یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جس کی صورت میں انسان اس قسم کی لت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے بچنے کے لیے جہاں پہ یہ روحانی علاج جس کا آپ کو ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسمانی علاج بھی ضروری ہے، وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ انسان اس سے دور رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کی حالت کو بہتر کر دے اور اپنی اطاعت پر آپ کو پوری طرح تعاون فرما دے، آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق فرما دے، آمین۔ يتساءل من كل أيام الصعب